وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا لیکن آدھے راستے میں موت آ گئی۔ فاختصمت ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، دو قسم کے فرشتے آ گئے، ایک وہ فرشتہ جو نیک لوگوں کی روحیں لے جاتا ہے، دوسرا وہ فرشتہ جو برے لوگوں کی روحیں لے جاتا ہے۔ ان لوگوں نے آ کر اختصام کیا۔ اختصامت کہتے جھگڑے کو آپس میں خصومت اختیار کرنا، جھگڑا بحث مباحثہ کرنا۔ یہ دونوں فرشتے بحث کرنے لگے، ایک نے کہا کہ اس کی روح میں لے جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں لے جاؤں گا۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چل رہا ہے توبہ کے حوالے سے، چند احادیث ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑی معروف حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں آپ۔ وہ ہے ایک شخص کا 99 قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے، اور سیدنا سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے قبل یعنی پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، قتل 99، اس شخص نے 99 قتل کیے۔ پھر اس نے تلاش کی، لوگوں سے پوچھا کہ ایسا بندہ بتلاؤ جس سے میں اس حوالے سے سوال کر سکوں، اس سے میں پوچھ سکوں کچھ۔ تو اس کو جواب دیا گیا کہ جاؤ فلانا بندہ ہے، وہ ایک راہب ہے، اس سے جا کر سوال کرو۔ عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں، اور ان راہبوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ کچھ رہبان، کچھ ایسے راہب ہیں کہ جنہوں نے بدعتیں اختیار کی ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے مولوی نظر آتے ہیں جو بدعتی کام کرتے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی تھا، فرمایا کہ یہ بدعتیں کرتے ہیں جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو کچھ ایسے راہب تھے جو آج ہمارے ہاں کچھ صوفیہ حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس دنیا سے کٹ جاؤ، نہ نہانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور جیسا آیا ویسا کھا لو، نہ شادی کرو، نہ کچھ، دنیا سے کٹ جاؤ، یہی عبادت ہے۔ لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے دنیا کے ساتھ بھی تعلق رکھا، آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے شادیاں بھی کی۔ آپ کا یہ تعلق، یہ سارا جو سیرت ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی، اور یہ ایسا ہو جائے گا کہ اپنی من مانی۔ تو اپنی من مانی نہیں چلے گی، دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ تو یہ جو صوفیہ حضرات ہیں، انہوں نے بھی ان سے ہی رنگ پکڑا ہے۔ رہبان کیا کرتے تھے، وہ بھی ٹیلوں کے اندر نکل جاتے تھے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تھے، اور میدانوں میں جا کر وہاں ایسی جگہ رہتے تھے جہاں لوگ نہ آ سکیں، وہاں جا کر وہ عبادتیں کرتے تھے، اور نہ شادیاں کرتے تھے نہ کچھ۔ یہ عیسائیوں کے ان پادریوں کی اور ان راہبوں کی حالت تھی جس کو اللہ نے بدعت قرار دیا۔ تو یہ شخص بھی کسی نے بتایا کہ فلاں راہب سے پوچھو۔ سارے راہب اس طرح نہیں تھے، کچھ علماء بھی تھے ان کے۔ تو یہاں پوچھنے آیا تو اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے اس نے۔ پھر وہ پشیمان ہوا، پھر اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے 100 قتل کر دیے۔ پھر پوچھنے لگا کہ کہیں ایسا بندہ ہے جو میری صحیح رہنمائی کرے؟ تو پھر کسی نے بتایا کہ جاؤ فلاں بندہ ہے، جاؤ اس سے پوچھو۔ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں تیری توبہ ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ایسی بستی میں جا، فلاں بستی کا نام ہے، وہاں جا، وہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں توحید پرست ہے، وہاں جائے گا، وہاں جا کر عبادت کرے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ یہ شخص نکلتا ہے اسی سوچ کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے۔ یہ جاتے جاتے راستے میں، حدیث کے الفاظ ہیں، جب راستے کے درمیان میں پہنچتا ہے اس پر موت واقع ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ یہ طویل حدیث ہے، کچھ الفاظ کیا ہے، کچھ روایتوں میں کچھ الفاظ ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ موت واقع ہو جاتی ہے آدھے راستے پر۔ وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا لیکن آدھے راستے میں موت آ گئی۔ فاختصمت
ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، دو قسم کے فرشتے آ گئے، ایک وہ فرشتہ جو نیک لوگوں کی روحیں لے جاتا ہے، دوسرا وہ فرشتہ جو برے لوگوں کی روحیں لے جاتا ہے۔ ان لوگوں نے آ کر اختصام کیا، اختصامت کہتے جھگڑے کو آپس میں خصومت اختیار کرنا، جھگڑا بحث مباحثہ کرنا۔ یہ دونوں فرشتے بحث کرنے لگے، ایک نے کہا کہ اس کی روح میں لے جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا جس نے جو نیک روحیں لے جاتا تھا اس نے کہا کہ اس کی سچی نیت تھی، یہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہے، اس لیے یہ تو کامیاب ہو گیا، اس کی روح میں لے جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا نہیں، ابھی تک یہ معاملہ ہے کہ ما یعمل خیرا قط لم یعمل خیرا قط، اس شخص نے ابھی تک کوئی نیکی نہیں کی، گناہ کیے، نیکی کوئی نہیں کی۔ تو دوسرے نے یہ کہا جو عذاب والا فرشتہ تھا، یہ معاملہ چل رہا تھا، حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیج دیا، اور تیسرا فرشتہ کون تھا؟ انسانی شکل میں آیا، اور اس نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح ہے، اب میں آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ اس کی ناپ کرو کہ اگر یہ اس بستی کے قریب ہے تو پھر روح وہ لے جائے گا جو نیک لوگوں کی روح لے جاتا ہے، اگر یہ ابھی تک پچھلی بستی کے قریب ہے تو پھر روح وہ لے جائے گا جو برے لوگوں کی روح لے جاتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ انہوں نے قبول کیا، انہوں نے کہا اچھا فیصلہ کیا تو نے، ناپ کی گئی تو یہ اس بستی کے قریب نکلا جس بستی کی طرف جا رہا تھا، تو اس کی روح فرشتہ لے گیا جو نیک روح لے جانے والا ہے۔ اور حدیث کے ایک اور حدیث کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو زمین وہ ہے جس کی طرف نیک لوگ ہیں اس کو حکم دیا کہ قریب ہو جا، اور اس زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہی رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، آگ کو حکم دیا، اس نے جلانا چھوڑ دیا، تاثیر اس کی ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا اور پھر ایسا ہی ہوا، زمین قریب ہو گئی، زمین سکڑ گئی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ کتنا بڑا گناہ گار ہو، کتنا بڑا پاپی شخص ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اگر اخلاص ہو، ندامت ہو اور اللہ کا خوف آ جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے توفیق عطا فرمائے، وما توفیق اللہ۔